السلام علیکم صاحبوں اور صاحبات، نشست سے آپ سے مخاطب ہوں جاوید حسن۔ قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامے سے ایک اقتباس آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے سے پہلے اپنی ایک تحریر آپ کو سنانے کی جسارت کروں گا۔ قدرت اللہ شہاب کا تخلیق کردہ ماں جی ایک یونیورسل کنسپٹ آف مادر پیش کرتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ماں کی ممتا، محبت اور شفقت یونیورسل ہے، ماں جی ایک ایسا خوبصورت کردار ہے کہ جو ہر شخص کو زندگی میں یکساں میسر آتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھائی یوسف علیہ السلام کے جیسے مل جائیں، اور کسی کو جان نچھاور کرنے والے۔ تمام رشتوں میں کوئی کمی پیشی ممکن ہے، پر ماں کی ممتا اور شفقت ہر اولاد اور ہر شخص کے لیے یکساں ہے۔ ایسے ہی جیسے رب کریم کی رحمت کسی خاص و عام کا تفاوت نہیں کرتی۔ کسی بھی کمسن بچے کے لیے اس کی پہلی ہمت اس کی ماں ہے۔ ماں کی آغوش ہی اس کے لیے سب سے محفوظ اور آرام دہ جگہ ہے۔ کسی بچے کو ماں کی آغوش سے لپٹ کر مر جانا ممکن ہوگا، مگر ماں سے جدائی کا تصور کرنا بھی محال ترین کام ہوگا۔ اگلے دنوں میں راہ ہی سے گزر رہا تھا کہ ایک خاتون کو اپنے 5 سالہ فرزند کے ساتھ چوراہے پر بیٹھے دیکھا۔ میں جو ہی ان کے پاس سے گزرا، غیر دانستہ میرے کانوں نے ماں کو سسکی لے کر اپنے بیٹے سے گویا ہوتے سنا، بیٹا تم میری ہمت ہو، تم نے میرا سہارا بننا ہے۔ وہ اس بچے سے استفسار کر رہی تھی، بنو گے نا میری ہمت، میرا حوصلہ۔ وہ لمحہ تھا کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ کیوں آج ایک ماں کا کردار اس طرح سے مجبور ہے۔ بچہ چھوٹے سے ہاتھوں کو اپنی ماں کی گود پر رکھ کر حیرانگی اور کشمکش میں تھا۔ اگرچہ وہ بچہ تھا، پر اس کی ماں کی آہ اسے پوری دنیا فتح کرنے پر اکسا رہی تھی۔ مگر افسوس، فی الحال اس میں اتنی سکت کہاں تھی کہ کچھ کر پاتا۔ میں نے اپنے تہے ان سے پوچھ لیا کہ اگر کوئی مدد کر پاؤں تو خوشی ہوگی، مگر انہوں نے انکار کے ساتھ مجھے جانے کا کہا۔ میں کئی دنوں تک سوچتا رہا کہ نہ جانے ان کی کیا پریشانی تھی۔ یہ دنیا ہیومن ٹرسٹ کے داغے پہ رواں دواں ہے۔ اسی لمحے ہی کروڑوں گاڑیاں ایک دوسرے کے سامنے سے گزر رہی ہیں، اور ان میں موجود سوار بغیر کسی کانٹریکٹ کے اپنی سب سے انمول شے، اپنی زندگی کا داؤ کھیل رہے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ انسان ٹرسٹ کی خوبصورت داغے پہ چلتا ہے۔ پھر نہ جانے ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں مجبور کرداروں کو دیکھ نہیں پاتے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے سامنے بہت سوں کو لقمہ اجل بنتے دیکھتے ہیں، اور ہمارے لب یہ گنگناتے رہ جاتے ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ۔ نہ جانے کب تک ہم ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہوں گے، اور نہ جانے کب اور کہاں سفینہ غم دل جا رکے گا۔ اس کے بعد قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامے سے ایک اقتباس آپ کی سماعتوں کی نظر۔ لکھتے ہیں، باگل پور کے بعد مجھے ضلع گیا میں اورنگ آباد کی سب ڈویژن کا چارج ملا۔ گیا کے شہر میں 2 چیزیں قابل دید تھی۔ ایک تو بدھوں کا قدیمی معبد تھا، جہاں ایک درخت کے نیچے تپسیا کر کے مہاتما بدھ نے نروان حاصل کیا تھا۔ دوسرا عجوبہ روزگار ضلع کے کلکٹر مسٹر والز تھے۔ یہ ایک آدھے کالے آدھے گورے، نیم تیتر نیم بٹیر قسم کے اینگلو انڈین تھے، جن کا اپنا مشغلہ شراب پینا تھا، اور ان کی بدی سی فربا اندام موپھٹ میم صاحبہ کا فرض منصبی رشوت وصول کرنا تھا۔ اس کار خیر میں ان کی 2 جوان بیٹیاں بھی اپنی ماں کا بڑھ چڑھ کر ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ اورنگ آباد پہنچ کر پہلی صبح میں ابھی سویا ہی پڑا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کوئی دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔
میں نے گھبرا کر آنکھ کھولی تو دیکھا بڑی بڑی سفید مونچھوں والا اور سفید بھوں والا ایک کالا بجنگ آدمی میرے سینے پر جھکا ہوا ہے اور میرا سر اٹھا کر اس کے نیچے ایک موٹی سی گدی ٹھونس رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اورنگ آباد کا سب سے زیادہ فیشنیبل حجام ہے، جو منہ اندھیرے بستر میں لیٹے لیٹے ایس ڈی او صاحب کی شیو کرنے آیا کرتا ہے۔ میں کچھ ہیلا بہانہ کر کے اسے ٹالنے لگا تو میرا ہیڈ اردلی شمبھو ناتھ تیواری، جو کہیں آس پاس ہی منڈلا رہا تھا، کٹ سے نمودار ہوا اور میری ڈارس بندانے لگا۔ حضور فکر نہ کریں، اس جگہ کا ایسا ہی دستور ہے۔ پوپٹ رام حجام نے شیو کرتے کرتے مجھے اطلاع دی کہ وہ خالص گورنمنٹی بابر ہے اور عرصہ 20 سال سے صاحب لوگوں کو مونڈنے میں مہارت رکھتا ہے۔ اس نے مجھے مسٹر آئیو، مسٹر مارٹن، مسٹر جوائس، مسٹر فشر وغیرہ کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ دکھائے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اورنگ آباد کے منصف، سب جج، سب رجسٹرار، سب ڈپٹی کلکٹر، ڈی ایس پی، کوڈ انسپکٹر، سٹی مجسٹریٹ، سب اسسٹنٹ سرجن، اسسٹنٹ سول سپلائر آفیسر، سب انسپکٹر آف سکولز، گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور گرلز مڈل اسکول کی ہیڈ مسٹریس کے جملہ خصائل و اطوار کے متعلق بھی بڑی تفصیلی معلومات بہم پہنچائی۔ پہلے روز سارا دن شمبھو ناتھ تیواری مجھے گردن سے پکڑے قدم قدم پر نئے ایس ڈی او کے لیے مقامی دستوروں کے چوکھٹے میں بڑی تندہی سے فٹ کرتا گیا۔ چند یوم بعد میں اسی دستور کی تعمیل میں کلکٹر سے ملاقات کرنے گیا۔ شہر کے لیے روانہ ہونے لگا تو دیکھا کہ میری جیب میں انڈوں سے بھرا ایک بڑا سا چھاہا اور قیں قیں کرتی ہوئی مرغیوں کا ایک ٹوکرا پہلے سے موجود ہے۔ میرے استفسار پر شمبھو ناتھ تیواری نے بتایا کہ یہ بھی اس جگہ کا دستور ہے۔ جب کبھی ایس ڈی او صاحب بہادر کلکٹر صاحب بہادر کی ملاقات کو جاتے ہیں، 100 ٹھونوارا انڈا اور 20 ٹھور مرغی لازمی اپنے سنگ لے جاتے ہیں۔ کلکٹر میم صاحب بہادر کو اورنگ آباد کا مرغی انڈا بہت پسند ہے۔ یہ انڈے اور مرغیاں کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ حضور، سب ڈپٹی کلکٹر بابو نے تھانوں کی باری لگائی ہوئی ہیں۔ آج تھانہ اوبرا کی باری تھی، شمبھو ناتھ تیواری نے وضاحت کی۔ میں نے سب ڈپٹی کلکٹر کو اپنے ساتھ جیب میں بٹھایا اور انڈوں اور مرغیوں کی کھیپ لے کر تھانہ اوبرو پہنچا، جو اورنگ آباد سے 15-20 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس وقت تھانے دار صاحب مالش کروا کر لنگوٹ باندھے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور 2 حوالاتی کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کر ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی دھاریں چھوڑنے میں مصروف تھے۔ ایک سپاہی ان کے لیے دودھ گرم کر رہا تھا اور چند دیہاتی جو اپنی شکایتوں کی رپورٹ درج کروانے آئے ہوئے تھے، ایک طرف دھول میں بیٹھے مکھیاں مار رہے تھے۔ مرغیاں اور انڈے واپس کرنے میں ہمیں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔